الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ہندی بی بی سی پر ایک آرٹیکل، ایک مسلمان، اس لیکھ کا آرٹیکل کا عنوان ہے کہ دھرم کا ومان صرف ہندوتووادی ہی نہیں اڑاتے۔ پھر اس میں انہوں نے آگے دو مثالیں تو ہندوؤں کی جو کچھ بھی ان کی پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں، روایات، ان میں سے دے کر مذاق اڑایا کہ ہندوتووادی یہ کہتے ہیں سب سے پہلا ومان رام چندر جی نے اڑایا، اور ہندوتوادی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا آپریشن، جو میجر آپریشن، وہ تو ٹرانسپلانٹ جیسا آج تک نہیں ہو پایا ابھی تک، کہ وہ گنیش کا سر، ہاتھی کا سر گنیش پر لگا دیا۔ تو سب سے پہلی یہ بڑی سرجری، میجر ٹرانسپلانٹ، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس دور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اوروں کا مذاق اڑایا ہے، ان کا یہ صرف وہی نہیں کرتے، یہ تو عام ہے اہل مذاہب میں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جتنی ویگیانک کھوج ہے، جتنی سائنسی تحقیقات ہیں، ان سب کا مول، ان سب کی بنیاد بائبل میں ہے۔ اور وہاں اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن کی بات کی کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن شریف کی سورت کا نمبر بھی دیا، آیت کا نمبر بھی دیا، کہ قرآن شریف کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں یہ بتایا گیا ہے کہ بگ بینگ کا ذکر ہے وہاں پر، اور اس کا ذکر ہے کہ جیون کا مول پانی ہے، جتنے بھی حیات ہے، جتنی زندگی ہے، اس کی بنیاد پانی ہے۔ اور پھر ایک دوسری آیت کا بھی انہوں نے سورت کا نام بھی دیا اور آیت کا نام بھی دیا، اور اسی وہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس سے ملا ہوا ان کا بیان ہے۔ مقصد یہ کہ یہ سب اپنے اپنے یہاں کی چیزیں لے کے یہ سائنس کے نام پہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر سورہ ذاریات ہے، اس کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ بھی بہت سے مسلمان مانتے ہیں، یہ کہا انہوں نے بہت سے، سب تو نہیں کہا، سب ہیں بھی نہیں، بہرحال سب جانتے بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی مانتے ہیں بہت سے مسلمان انہیں ہندوؤں کے ومان کی طرح، اور آیت کا حوالہ دیا سورت کا کہ ہم اس یونیورس کو، کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں، وستار دیتے جا رہے ہیں برہمانڈ کو۔ اگر ترجمہ بھی لکھ دیتے قرآن شریف کی آیت کا تو بہتر تھا، پڑھنے والے تو نہیں جانتے، خاص طور سے وہ بی بی سی ہندی جو لوگ بھی پڑھتے ہوں گے وہ تو نہیں جانتے کہ قرآن کی، اور حوالہ دینے تھے کہ قرآن شریف لا کر وہ دیکھیں گے نہیں بس کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کو وہ مذاقی میں سمجھیں گے، اور ایسے ہی مذاق سمجھیں گے جیسے ہر مذہب والوں کا دعویٰ ہوتا ہے، ایسے ہی ایک دعویٰ یہ بھی کیا کرتے ہیں اپنے۔ قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ بھی جو انہوں نے حوالے دیے، کم از کم لکھ دیتے کہ اس سے وہ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان۔ ترجمہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ رام چندر جی کے ومان کی بات ہاں ان کی روایات میں ہے۔ ہم تو ایک عام بات کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ، اگر وہ لوگ جو بزرگوں میں سے تھے ان کے پاس روحانی طاقت ایسی تھی کہ ان سے بہت سے کام، بہت سی باتیں انہوں نے کچھ روحانی قوت سے کی اپنے ریاض کی وجہ سے، وہ آج دوسرے انسان کرتے ہیں۔ جن چیزوں پر نیچر کی کنٹرول انہوں نے اپنی روحانی قوتوں سے پچھلے کچھ لوگوں نے کیا تھا، ہر دور میں ایسے لوگ رہے، آج بھی ہیں۔ یہ کوئی صرف یہ کہ وہ عام لوگوں کی نظروں سے دور ہیں اور ہر مذہب کے اندر ہیں، اور ریاضت کرنے سے، بہت زیادہ ریاضت کرنے سے بعض قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں نیچر کی بعض فورسز کو
کنٹرول میں کر لیتے ہیں. یہ ہر ایک کر سکتا ہے بشرطے کہ برسا برس اتنی ریاضت کرے. تبت کے بعض علاقوں میں، بعض مٹھوں میں، وہاں جہاں عام لوگ آسانی سے نہیں پہنچ پاتے، کچھ لاما ہیں وہ زمین سے اوپر برسوں سے لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں، جہاں ان کے پیر زمین پر نہیں ہیں، اور وہ بہت کم لوگ وہاں پر پہنچ پاتے ہیں. کبھی کبھی ٹورسٹ آسانی سے نہیں پہنچ پاتے، بہت مشکل علاقے ہیں وہاں پہنچنا. لیکن وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے، مٹھ والوں کو، کہ ان کے لیے کھانا، چائے اور دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹھنڈ میں آ رہے ہیں، تیار رکھنا. تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے یہ لگاتار بے پناہ ریاضت سے کچھ خاص قسم کی، بس ایک ہی لائن کی کچھ خاص قسم کی قوت جو ہے وہ انہوں نے جگا لی یا پیدا کر لی. آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی بچپن سے لے کے آخر تک ایسی ریاضتوں کے اندر لگائیں تو زندگی بھر میں کوئی ایک قوت جو انسان میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں انسان کے اندر، تو وہ اس طرح کی اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں کہ جہاں پر گریویٹیشنل فورسز کے اگینسٹ انہوں نے کسی حد تک جا کر کچھ تھوڑا سا قابو پایا، اور جہاں تک عام انسان دیکھتا ہے اس سے آگے ان کی ویژن ہوئی. میرے ایک ملنے والے غلام دستگیر صاحب ان کا نام تھا، ملنے والے تو نہیں، ان سے خط کے ذریعے رابطہ تھا، اور بہت دنوں رہا کشمیر میں. دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے تھے، جہاں جو کچھ دیکھتے تھے وہ مجھے خط لکھتے تھے. کتابیں بھی لکھی انہوں نے بہت سی. ایک مرتبہ ان کا خط آیا کہ اب یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، وہ گئے تھے اور دنیا پوری شوق تھا ان کا، دنیا گھومتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کا خط آیا کہ میں جرمنی گیا تھا اور وہاں پر لوگوں نے بتایا ایک دور دراز اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا دیکھنے کا انہیں، خاص طور سے عمارتوں وغیرہ کے مقابلے میں، کہ جہاں دو راہب، عیسائی راہب برسوں سے ریاضت کر رہے ہیں. وہ ایسی جگہ ہے جہاں سال بھر برف پڑتی ہے، آسانی سے وہاں پر بھی کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ، نیچے سے لوگ ان کو گائیڈ کچھ چیزیں دلا دیتے ہیں ایسی کہ جنہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ لیتے جاؤ، تم وہاں کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو کرامت دیکھنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لے کر گئے تھے، ہمیں دلوا دیا تھا انہوں نے. ہم نے گوبھی، بند گوبھی لی، انہوں نے، وہ ننگے بیٹھے ہوئے تھے خالی ایک جانگیا کے اندر، برف باری کے اندر باہر، برسوں سے ایسی ہیں. انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اس کے اوپر بند گوبھی رکھی، تو ذرا سی دیر میں دیکھتے دیکھتے وہ کھل گئی. انہوں نے واپس کر دی. کوئی اپنے پاس سے، ایسے تو شعبدے باز بہت ہوتے ہیں جو اپنے پاس سے برآمد کرتے ہیں، وہ تو مختلف ٹرکس ہوتی ہیں. پھر سرسوں لے کے گئے تھے بیج، وہ پھر سرسوں تھوڑی دیر میں سرسوں کھلی اور اس میں سے ڈنٹل نکلا، پودا تھوڑا سا پودا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ایک آدھ پتی نکل کے، اور وہ انہوں نے ان کو واپس کر دیا. تو قوت نمو وہی ریکارڈ تو سارا بیج میں تھا، اسی بیج میں کہ اس کو اگر مناسب حالات نیچر کے ملیں گے تو یہ کیا بنے گا. اس کو انہوں نے اپنی روحانی قوت سے یا اپنی ریاضت سے انہوں نے اس کو ایڈوانس کر دیا. عام لوگوں کو یقین نہیں آتا ایسی باتوں کا، لیکن وہ ریاضتوں سے وہ قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہو سکتی ہیں ہر ایک کے اندر. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمانیات سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کا. تو اگر پچھلے کچھ لوگوں نے ایسا کہیں کسی دور کے اندر کیا ہو اس طرح کی چیزیں کہ ہمیں ملتی ہوں، تو جو چیزیں وہ اپنے اور اس کا کوئی کم از کم یہ جو واقعات میں نے سنائے جو اب ہیں آج کے دور میں، اسے انسانیت کا کوئی بھلا نہیں، خود ان کا بھی کوئی بھلا نہیں. اگر وہ زمین سے اوپر لٹکے میں کچھ سال سے، تو دنیا میں کسی انسان کا کوئی بھلا نہیں، ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کی بھلائی سے لوگوں کی کوئی تعلق نہیں. فرض کیجئے کوئی پانی پہ چلنے کی قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اس سے کسی کا کیا بھلا. اس سے کہیں زیادہ قابل تعریف وہ ہے جس نے کشتی بنا دی کہ بہت سے لوگ اس میں بیٹھ کر چلے جائیں گے، کچھ دنیا والوں کے کام بھی آیا. وہ جو کچھ بھی انہوں نے برسا برس کی ریاضت سے اگر کوئی ایک قوت کسی نے جگائی اور اس سے دنیا کو کوئی بھلا نہیں ہوا، تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ یہ विमान اور یہ ہوائی جہاز ہمارے تمام دنیا کو ادھر سے ادھر لے کر جا رہے ہیں. تو ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے کہ وہ سچ مچ تھے بھی یا نہیں تھے، ہوا یا نہیں تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن ان باتوں کا نام لینے کے بعد
وہ چاہے ہندوتوادی کہتے ہوں، جیسے مسلمانوں میں بہت سے بزرگوں کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں مشہور ہیں، اس میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، سچ بھی ہو سکتی ہیں، میں نہ جھوٹی کہہ رہا ہوں نہ سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ اور اس کا نام لے کر قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ بھی دیکھیے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ترجمہ سن لیجئے، انہوں نے بھی ترجمہ لکھا ہوتا تو پھر کہ اس کے بعد لکھتے کہ یہ دیکھیے یہ بھی مسلمان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو لکھا نہیں ہے قرآن شریف، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا تھا، لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی اس دور میں ان جیسی کسی ایسی شخصیت کے بس کی ہی نہیں تھی، کہ جو اس دور کے پڑھے لکھوں کے بس کی بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ بہترین نالج والے کی بھی بس کی نہیں تھی۔ جو چیزیں اس وقت کی لکھی ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے وہ الفاظ، جو ایمان نہیں لاتے کہتے ہیں انہوں نے کہی تھی، ایمان والے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس لیے کہی تھی، اور ہم تو اسے اسی شکل میں ثابت کرتے ہیں کہ یہ باتیں وہ کیسے کہہ سکتے تھے اپنی طرف سے۔ سورہ انبیاء کی وہ آیت جس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ بہت سے مسلمان ایسا مانتے ہیں، وہ آیت ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ ایک حصہ ہے آیت کا۔ کیا یہ انکار کرنے والے اور کفر کرنے والوں نے یہ دیکھ نہیں لیا کہ یہ سارے جتنے بھی نظام ہیں، جیسے قرآن نے آسمانوں کہا ہے، جو کچھ بھی ہے زمین سے اوپر جتنے سسٹم اور نظام ہیں وہ سارے، اور زمین، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ایک ماس تھے۔ کیا یہ نہیں دیکھ لیا کہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ایک ماس تھے؟ کانتا رتقا، یہ ایک ماس تھے۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو چھٹکا دیا اور جدا جدا کر دیا۔ یہ ترجمہ بھی لکھ دیا ہوتا۔ اس ترجمے سے کون سی کھینچا تانی ہے کہ جو وہی بات نہیں کہی جا رہی جس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور کیا یہ بات اس کے خلاف ہے جو ہمیں آج معلوم ہوئی؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ماہرین فلکیات نے بتایا، اور یہ بگ بینگ جسے وہ کہتے ہیں، کہ جو انہوں نے کہا صاحب مسلمان اس سے کہتے ہیں کہ قرآن بگ بینگ کی بات کر رہا ہے، مت بولیے بگ بینگ لفظ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ماس تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں سے سب کو ہم نے جدا کیا، یہ سب اس میں سے الگ الگ بنے۔ اور اس کے بعد فرمایا اسی آیت کے اندر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بالکل ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ، کوئی کھینچا تانی نہیں اس میں۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو وجود بخشا پانی سے، یعنی ہر زندہ چیز کی بنیاد جو جس چیز کا انہوں نے مذاق ہے کہ یہ کہتے ہیں صاحب اس آیت سے کہ ہر زندہ چیز کی بنیاد پانی ہے، تو کون نہیں کہے گا اس میں کہ یہ اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ زندگی کی ہر طرح کی بنیاد و بیسس، اس کا آدھار جو ہے وہ پانی ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ 71% پانی ہے، اور زندگی نان لیونگ تھنگز ہیں جس میں پانی نہیں ہوتا، چاہے وہ پلانٹس، پیڑ پودے ہوں، ان کی باڈیز کے اندر بھی زیادہ بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے، جانوروں کے بھی، اور جو بے جان ہیں ان میں نہیں ہوتا، ان کے اجزاء میں پانی نہیں ہوتا، پتھر میں نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ بات کہی قرآن نے تو یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اگر اس سے کچھ مختلف کہتے کہ صاحب اس آیات سے یہ کہہ رہے ہیں تو بات الگ تھی۔ اب ان کو کسی نہ کسی شکل میں، مسلمان ہیں وہ، تابش نام ہے ان کا، تابش خیر لکھا ہے، شاید خیر ہوگا، ہندی میں خیر لکھا ہے، تابش خیر صاحب۔ اب ان کو اس سارے دھرموں کا مذاق اڑانا تھا، اس میں ساتھ میں اسے بھی لپیٹا انہوں نے۔ قرآن نے خالی اتنے ہی یہ پانی کی بات، یہ تو بے پناہ تو چیزیں روزانہ آتی چلی جا رہی ہیں اور نکلتی چلی جا رہی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے جو کچھ بتایا وہ ساری حیرت انگیز ہیں۔ اور دنیا میں آن ریکارڈ بہت بڑی تعداد بہت سے سائنسدانوں کی ایسی ہے، بعض تو ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، بڑی تعداد ایمان نہیں لائی جن کے سامنے رکھا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حیرت انگیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا، کیسے ممکن تھا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ
تم یہ اس گنیش کے سر کے اوپر ہاتھی کا سر رکھنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو انہوں نے کہا یہ حیرت انگیز ہے، ہم تو بالتعجب میں ہیں کہ کوئی کیسے کہہ سکتا تھا یہ. تو سائنٹسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں ایک مسلمان نام رکھنے والے قرآن کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. پھر سورہ زاریات کی جس آیت کا حوالہ دیا، جب اس کی آیت سے یہ نکالتے ہیں کہ یہ برہمانڈ جو ہے اس کا وستار ہو رہا ہے. آیت سن لیجیے، وہ آیت ہے وہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے یہ جو پہلا سسٹم، پہلا نظام آسمان دنیا، اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی 40 سال پہلے معلوم ہوا، 60-70 سال پہلے معلوم ہوا یہ بھی، کہ یہ ہماری یہ جتنی معلوم کائنات ہے، جتنی ہمیں نظر آتی ہے، یہ لگاتار پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کے اور سب ان کے جتنے سیارے ہیں اور جتنی کہکشائیں، ان کے فاصلے ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ معلومات تو ابھی کی. قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اس کو لگاتار ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور سما کہا، سماوات نہیں کہا. سماوات بہت سے 7 آسمان، سما ایک. تو جب بھی قرآن سما کی بات کرتا ہے تو اسے جو آسمان دنیا کہتے، اس کو کہا. یہ وہ حصہ ہے جسے آج ہم سائنس ہماری نون یونیورس کہتی ہے، معلوم کائنات کے جتنا حصہ ہمیں معلوم ہے وہ ابھی اس پہلے نظام کی اینڈ تک نہیں پہنچے. ہی کہنا ہی تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اس کی حد نہیں ملی تو یہ آگے کے سسٹم، دوسرے آسمانوں کی بات کا کسی کا مذاق اڑانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. جب اس کی حد پہ پہنچ جاؤ تو کہنا کچھ نہیں تھا. تو اب اس کے تو صاف صاف الفاظ ہیں جو قرآن کے ہی کہہ رہے ہیں، صاف لفظوں میں. اس پر یہ کہنا کہ قرآن نے یہ، کہ مسلمان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہہ دیا تھا. ارے کہا تو تھا قرآن نے، آیت کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. اور کیا چیز اس میں اس سے مختلف نکلتی ہے؟ اصل میں جب بات ان کی آتی ہے، جو کچھ رام چندر جی کے بارے میں کہا انہوں نے، تو رام چندر جی کی کتھاؤں میں یا کہانیوں میں یہ تو ہے روایات میں، ان روایات، اور ہمارے یہاں بھی ایسی روایات ہوتی ہیں، وہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح کی روایات ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں. اگر ان کو وہ کچھ کہتے تو کہتے، قرآن دیو مالا نہیں ہے. اور قرآن تو ایسا بوجھتا ہے جو وقت کے ساتھ لگاتار رکا ہوا نہیں ہے، جامد نہیں ہے، تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہی آیت جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آسمان، اسے ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اگلی اس سے اگلی آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر شے کا مطلب جاندار نہیں ہوتا. شے جو لفظ آتا ہے جاندار بے جان سب، کہ ہم نے جوڑے بنائے، پیئرز میں بنایا ہر ایک چیز کو. اب یہ لوگ معلوم کر لیں تو شاید پھر ان کو یاد دہانی ہو جائے کہ قرآن نے 1400 لعلکم تذکرون، شاید اسی سے ان کی یاد دہانی ہو جائے. جب یہ فیکٹ ہم نے 1400 سال اتنے عرصے پہلے بتا دیا تو آگے آنے والے دور میں کبھی اب سے 600 سال بعد یہ ہو کہ 2000 سال پہلے، اب سے 1000 سال بعد یہ ہو کہ اب 2500 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی. یہ تو غیر بے جان چیزوں میں بھی جب ہم، اور کوئی جوڑا نہیں ہوتا، لیکن اور جب اس کو بریک کرتے گئے تو اس کا آخری ذرہ جو ہے اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، الیکٹران اور پروٹونز کے. تو قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے. یہ اس کے فوراً بعد آیت میں تھا. قرآن شریف تو بھرا پڑا ہے اور اس بات کی تاکید کرتا ہے غور و فکر کرو اور سمجھو. اور پھر قرآن کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں، بہت سے مطلب میں پچھلے دور کے لوگوں نے کچھ مطلب سمجھے تھے، وہ اپنی جگہ درست تھے. انہی الفاظ کے دوسرے اور مطلب بھی نکلتے ہیں، وہ آج حیرت انگیز ہیں. بات صرف پرانی تھوڑی تھی، کوئی ایجاد ہو گئی ہم نے کہا دیکھیے یہ قرآن میں بھی تھی. بات تو آگے کی بھی ہے، آئندہ آنے والے دور کی. قرآن نے جب قرآن نازل ہوا تھا تب ایک پیشین گوئی کی تھی سورہ روم میں. اس کے بالکل شروع میں دوسری اور تیسری آیت، غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں رومی ہار گئے، پرشین امپائر سے وہ
شکست ہو گئی ان کی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ اب 9 سال سے کم عرصے میں یہی دوبارہ پھر یہی جیتیں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ آگے ویسے ہی پیش آیا. یہ تو بات تھی تب کی. یہ لفظ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں. ادنا کے معنی قریب کے بھی ہوتے ہیں، ارض معنی زمین. قریب کی زمین میں، قریب کی سرزمین میں، وہ فلسطین کی سرزمین، یہ وہ ڈیڈ سی جو ہے، بحر مردار، یہ اس کے پاس کی بات ہے جہاں وہ جنگ ہوئی تھی. عرب کے قریب کا علاقہ ہو تو اس کے معنی قریب بھی ہوتے ہیں، اور ادنا کے معنی نیچے کے بھی ہوتے ہیں. عربی زبان میں آپ اردو میں بھی بولتے ہیں. ادنا کے معنی نیچے، نیچی زمین کے اندر وہ رومیوں کو شکست ہو گئی، ہار ہو گئی. یہ تب نہیں معلوم تھا، ایسا لفظ استعمال کیا جس کے یہ معنی بھی ہیں، اور یہ تب نہیں معلوم تھا. یہ آج معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس سے سمندر کی سطح سے کوئی جگہ کتنی اونچی ہے. جب وہ نینی تال جو ہے وہ 4000 فٹ کے اوپر ہے، مسوری 6000 فٹ پر ہے، شملہ 8000 فٹ پہ. کہاں سے؟ یہ سب سمندر کی سطح سے ناپی جاتی ہیں. اس لیے کہ سارے سمندر کی پانی کا لیول ایک ہوتا ہے جب پانی سارا آپس میں جڑا ہوا ہے. تو وہاں سے یہ اونچائیاں، یہ ساری خشکی اوپر ہے، اگر اس کے لیول پر ہو تو سب ڈوب جائیں گے. تو ہر جگہ کی اونچائی کچھ مختلف ہے، اور دنیا میں ہر جگہ، یہ دنیا کا سب سے نیچے کا علاقہ ہے زمین کے اعتبار سے جہاں وہ جنگ ہوئی تھی. یہ اب معلوم ہوا کہ وہ ڈیڈ سی جو ہے، بحر مردار، اس کے پاس کا دنیا میں لوئسٹ پوائنٹ آن دی ارتھ. آپ نکالیے اس کے اوپر، آج تو سب معلوم ہو سکتا ہے بلکہ لوئسٹ پوائنٹ آن دی ارتھ کون سا ہے، اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے، معلوم ہو جائے گا کہ سب سے نیچا دنیا کا سب سے علاقہ وہ ہے جہاں وہ جنگ ہوئی تھی. قرآن نے یہ 1400 سال پہلے بتایا تھا. ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں ایک پیشین گوئی تھی جو قرآن کے نازل ہونے کے چند سال بعد کی تھی، پوری ہو گئی. انہی الفاظ میں ایک دوسری پیشین گوئی تھی جو آج معلوم ہوئی کہ یہ جنگ اس جگہ پر ہے جو زمین کا سب سے نیچے کا حصہ ہے، جس کی ہائٹ سمندر سے سب سے کم ہے. اس جگہ جنگ ہوئی تھی. تو یہ تو حیرت انگیز ہے. ایک ہی آیت کے مختلف معنی مختلف دور کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس کے ہر لفظ اپنے معنی دیتا چلا جاتا ہے، اور الگ الگ دور کے اندر وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ کچھ آ گیا سامنے تو ہم نے کہا، بلکہ آگے کی خبریں ہیں. سورہ دخان میں، سورہ نمبر 44 44 نمبر سورت میں، وہاں کہا کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اچھا اب انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین. یہ فضا تمہاری ایٹماسفیئر جو ہے، اس میں چمکیلا، اس مبین کہتے ہیں روشن کو بھی، اور مبین کھلے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، واضح کو بھی. ایک چمکیلا دھواں سارا چھا جائے گا. دھواں کیسا چمکیلا ہوتا ہے؟ اب چونکہ ہر دور کے لوگ سمجھ لیں اس لیے وہ الفاظ استعمال کیے. یہ جو ہم ایٹامک ہیں یا نیوکلیئر ہیں یا دوسری اور مختلف ایسے ریڈیشنز جو جو جنگوں سے تباہی کی وجہ سے پوری دنیا کو، قرآن نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہونا ہے کہ اس کے اوپر یہ چھا جائے گا. ھذا عذاب علیم، یہ بڑا درد کا عذاب ہوگا، پین کا. سسک سسک کے مر رہے ہوں گے لوگ. یہ آگے آنے والے دور کے لیے بتایا. یہ قیامت کے منظر کو نہیں کہا ہے، اس لیے کہ واضح کر دیا آگے. وہ آگے کہا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. لوگ چیخیں ماریں گے جو بچیں گے، جو تڑپ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اس عذاب کو ہم ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو دور کر دیجئے، ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے. یہ ایمان لانے کی بات اسی دنیا کی ہے. آگے فرمایا کہ نبی آ چکے ہیں، پہلے بھی جھٹلایا تھا، یہ جھوٹے ہیں. اور پھر اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد کہا کہ اچھا اس عذاب کو انا کاشف العذاب قلیلا، اب ہم کچھ عرصے کے لیے ہٹا لیں گے عذاب کو. یعنی پوری دنیا پر ایک ایسا ریڈیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر کو کور بھی کرے گا، جس سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے، چیخ مار جائیں گے. لوگ سب یہ کہیں گے، وہ جو ایمان والے نہیں ہیں، کہ ہم عذاب، ہمارے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا لیجئے، اب ہم ایمان لاتے ہیں. فرمایا ہم ہٹا لیں گے تھوڑے عرصے کے لیے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. لیکن یہ نافرمان پھر پلٹ جائیں گے. عذاب ہٹ جانے کے بعد یہ پھر دوبارہ یہ ایمان والے نہیں رہیں گے، یہ پھر پلٹ جائیں گے. پھر آگے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اصل انتقام کا دن آئے گا، وہ بات کو آئے گا، پھر اس دن ان کو سزا ملے گی. تو یہ آگے آنے والے دور کے لیے ہم تو اب سے کہہ رہے ہیں، قرآن نے ہمیں بتایا. بات خالی اتنی نہیں کہ کچھ آ گئی سامنے تو ہم نے کہا یہ بھی قرآن میں تھی.
یہ کسی دور کے آگے کی جو بات بتائی ہے وہ بھی ہے، اور ہم اسے جو لوگ اسے غور سے پڑھیں اور سمجھیں اور غور کریں وہ جانتے ہیں کہ آگے کے لیے بتایا ہے، جیسے تب پیشین گوئی کی تھی ایسے یہ ہے، یہ آگے کے دور کے لیے ہے کہ وہ کون سی عالمگیر یا نیوکلیئر وار ہوگی جس کے نتیجے میں اس طرح کی تباہی ہوگی کہ وہ ریڈیشن سے پوری دنیا کور ہوگی، اور پھر وہ اس کے بعد ریلیف مل جائے گا، ہٹ جائے گا، وہ بہت بڑی تباہی آنے کے بعد لوگوں کو بہت عرصے لوگ اس کے اندر سسکیں گے اور تکلیف کے بعد وہ ہٹ جائے گا، اور وہ جو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر سے ہٹا لیجئے، ہم ایمان لاتے ہیں، وہ بھی پلٹ جائیں گے، پھر آخرت کا عذاب ان کے لیے ہے بات۔ تو قرآن تو ایسا کلام ہے، اصل میں اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا دونوں طرح کے لوگوں کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں بھی ظلم ہوا جنہوں نے کہا سوچنا مت، غور مت کرنا، خالی الفاظ پڑھنا، پھر اس کے بعد کچھ اور اس سے طرح سے آگے بڑھے، انہوں نے کہا پڑھ لینا، جو پہلے کے لوگ کہہ گئے اس کے آگے کچھ مت سوچنا۔ کچھ نے تو کہا بالکل کچھ نہیں، خالی الفاظ پڑھنا، اور جو بہت آگے بڑھے بہت سے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو پہلے کے لوگوں نے کچھ تشریح کر دی صرف وہ دیکھنا اور کچھ نہیں، سوچنا مت کچھ۔ قرآن کہہ رہا ہے عقل استعمال کرو، قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، انہوں نے کہا نہیں مت سوچنا اس کے بارے، اور کچھ مت کرنا، پہلے کے لوگ سوچ گئے اسے دیکھنا۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو پہلے کے لوگوں نے غور کی، وہ درست ہیں اپنی جگہ، انہی الفاظ کے آج کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی تھی، قریب کی سرزمین میں، آج یہ کہ سطح سمندر کے حساب سے سب سے نیچے کی سرزمین میں، انہی الفاظ کے اندر پھر اور اس کے معجزے نکلتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کا بھی ٹھیک تھا، ان کی تشریح بھی ٹھیک تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ لیکن ایسی بھی باتیں ہیں بعض کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے، اب وہ کہاں سے آ گئی ہیں، کون کون سی کس نے داخل کی ہیں اور وہاں سے لے لی گئی، اور تھوڑی نہیں ہے، بہت ہیں، موٹی کتاب بن جائے گی، جیسے قصص القرآن نہیں ہے، قرآنی قصے، ایسے ہی اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا نام رکھنا پڑے گا قرآنی افسانے، اور بہت ہیں، اسے چھوڑنا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو اس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں، ان کی محنتوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اگر کچھ سازشیوں نے ڈال دی اور انہوں نے اس وقت کے اس دور کی اپنی سمجھ کے حساب سے جو کائنات کی ساری چیزوں سے اتنا واقف نہیں تھے، اسے بھی اگر لے لیا تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ اسے نہیں تسلیم کرتے، اسے ہٹا دیتے ہیں، جتنی اور انہوں نے محنت کی تھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ تو پھر قرآن جو وقت کے ساتھ میں چلتا ہے، قرآن زندہ کلام ہے، کہتے نہیں سب محاورہ ہے، خالی لفاظی ہے، صرف زندہ میں حرکت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتا ہے، مردہ پڑا رہتا ہے ایسا کہ، تو قرآن تو وقت کے ساتھ چلتا رہے گا ہمیشہ آگے۔ اب وہ لوگ جو رک گئے اپنی جگہ پر، وہ لوگ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گے، وہ کٹ جائیں گے، جو رک گئے اپنی جگہ، ساتھ چلنا ہوگا اس کے، اور وہ ساتھ ایسے ہی چلیں گے کہ اللہ نے کائنات میں جو اپنی آیات بکھیر رکھی ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں گے، اور اس سے یہ اس کے معجزے کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے معجزے قیامت تک کھلیں گے، اور خود قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا، ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات ان کو، فی الآفاق، ان دا یونیورس، کائنات میں، وفی انفسہم، ان کی اپنی ذات کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں۔ کائنات میں آیات دکھاتے چلے جائیں گے جن سے یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں، اور دکھاتے چلے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ معجزے قیامت تک کھلیں گے۔ اگر نہیں غور کیا تو پھر وہ معجزے کیا کھلیں گے؟ اگر غور و فکر نہیں کیا اسی سے کھلیں گے، یہ علمی معجزہ ہے۔ وہ معجزے جو عقل کو، جسے ہم چمتکار کہتے ہیں، وہ پچھلے نبیوں کے ساتھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے تھے، قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، 400 سے زیادہ کا۔ قرآن نے تو کہا کہ یہ ہے معجزوں کا مجموعہ، آیات کا، آیت معجزے لفظ کے لیے لفظ قرآن نے آیت استعمال کیا ہے، اس کے اندر 6000 سے زیادہ آیت ہیں، 6000 سے زیادہ معجزے۔ اور معجزے اس لیے آتے تھے، نبیوں کو دیے جاتے تھے کہ لوگوں کی بولتی بند کر دیں، زبانیں بند کر دیں، یہ جنہوں نے آرٹیکل لکھا نا، ایسے لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، اس لیے معجزے دیے جاتے تھے۔
معجزے اس لیے دیے جاتے تھے زبانیں، اور معجزے ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے جسے دیا جاتا تھا بس اسی کے ہاتھ پر ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی حضرت ہارون جو دوسرے نبی تھے ان کے ساتھ میں ان کے بھائی ان کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، جس کے مقابلے میں ان 400 سے زیادہ کو قرآن نے ریکگنائز بھی نہیں کیا، جو ان کی سب سے بڑا معجزہ قیامت تک کے لیے جو باقی رہے گا۔ باقی تو گئے نا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی بھی گئی، حضرت عیسیٰ کا قم باذن اللہ بھی گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 400 سے زیادہ بھی گئے۔ یہ قیامت تک رہے گا جو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات کہ یہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے۔ جو ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر نہیں ہوتا تھا معجزہ، یہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اور معجزے اس لیے دیے جاتے تھے کہ جا کے زبانیں بند کر دو۔ تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی نہیں آ گئی کہ آپ لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، جا کر اس کو لے کر جائیں اس معجزے کو۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے جس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب آپ کو دیا گیا تو پھر رکھ کے کیسے بیٹھ گئے؟ جب معجزہ دیا گیا، زندگی سنوارنے کی آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، اور آپ کے لیے ان کے لیے معجزہ بھی ہے جو انکار کرنے والے ہیں، تو لے جائیے ان کی زبانیں بند کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی بیابان میں، صحرا میں، بالکل ابتدائی چند باتیں بتاتے ہی فوراً کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ جوتے اتارو اپنے یہاں، پاک سرزمین ہے، نماز قائم کرنا میرے ذکر کے لیے۔ ایک دو باتیں کہنے کے بعد فوراً یہ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جاؤ۔ پہلے معجزے یہ دیے، دو معجزے، کہا اپنی لاٹھی ڈالو ذرا زمین پر۔ ڈر گئے، سانپ نظر آ رہا تھا، ان کا نہیں ڈرو مت، پکڑو، واپس لاٹھی ہو گئی۔ اپنا ہاتھ نکالو اپنے بازو میں سے، نکالا، چمک رہا تھا، کہا اب جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑی سرکشی کر رہا ہے۔ کس لیے دیے گئے؟ دیتے ہی حکم یہ ہوا کہ وہاں جاؤ اس کے پاس، کہ ان کی زبانیں، ان کا ایمان لائے نہیں لائے، غرق ہو گئے۔ لیکن تم تو جا کر یہ ثابت کر دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اللہ کے نبی ہو۔ تو معجزہ اسی لیے ہوتا تھا، کوئی لوگوں کو تماشے دکھانے کے لیے تھوڑی ہوتا تھا۔ آپ کو دیا معجزہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو آپ کے ہاتھ پہ قیامت تک معجزہ ہے، تو اس لیے ہے کہ لے کر جائیے اور زبانیں بند کر دیجئے۔ لیکن یہ علمی معجزہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اور اس کے طرح طرح کی اس کی کرامتیں اور اس کے معجزے کے رخ نکلتے چلے جائیں گے قیامت تک، نئے سے نئے، اور لے کر جاتے رہیے۔ تو یہ ذمہ داری تھی بہت بڑی۔ نہیں جائیں گے تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نا یہ حق ہے، ان تمام چیزوں کو بھی جو خرافات ہیں، یعنی اس کی تشریح میں بعض خرافات آ گئی ہیں، وہ انہیں بھی کہتے ہیں حق ہے، آنکھیں بند کر کے کچھ غور نہیں کرنا ہے، وہ بھی خدمت نہیں کر رہے ایسے لوگ بھی۔ اور وہ بھی ہیں کہ جو حق ہے اسے کہہ رہے ہیں یہ فضول ہے، دیکھا نہیں انہوں نے، وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم لے جا کر دکھا دیں انہیں۔ معلوم نہیں تابش صاحب کیسے ہیں اور کیا، جب انہوں نے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دے دیا تو دیکھی ہوں گی انہوں نے، ایسے ہی لکھ دیتے، اگر کہیں پہ پڑھا ہوا تو الگ بات، ہو سکتا ہے کہیں سے دیکھ کر لکھ دیا ہو اور پھر آیت پھر بھی نہیں پڑھی ہو، تو لیکن کم محسوس ہوتا ہے ایسا کہ نہیں پڑھی ہوگی۔ انہیں چھوڑیں، اگر ہم کوئی چھوڑنا چاہے تو کم از کم ان کے پاس تو لے کے جائیں جو نہیں مانتے۔ اور کتنوں کو انہوں نے بدگمان کر دیا، ہندی زیادہ تر تو ان کے پاس جائے گی نا جو ہندو کہلاتے ہیں۔ آپ لے کر جائیے کہ ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے، ہو سکتا ہے اپنی روحانی قوتوں سے کبھی کچھ کیا ہو کسی بڑے نے، لیکن یہ تو سائنٹیفک حقیقت ہے جو موجود ہے، جو آگے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، جو اس وقت تم دیکھ سکتے ہو۔ یہاں تو فینومینن بتائے، یہاں تو اصول بتائے ہیں، اور باتیں کچھ آگے کے لیے کہی ہیں، وہ آگے کے لیے بھی بظاہر دنیا میں جسے بتائیں گے کہ ہاں یہ تو امکان ہے ایسا کہ دنیا کے اوپر ایسا کچھ چاروں دنیا کو ریڈیشن کور کر لے جو تکلیف دہ ہو، اور وہ ہوگا جب قرآن نے کہا تھا۔ جو چند پہلو تھے، دو چار چیزیں تھیں، دو تین جس کی میں نے توجہ لائے، آپ میں سے بہت سو کو اس سے بہت زیادہ معلوم ہوگی، وہ بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ تو قیامت تک بڑھتی چلی جائیں گی، اور جنہیں نہیں معلوم ہے معلوم کیجئے، اور اپنی زندگی کو تو سنواریں، لیکن اس کو لے کر جائیں، اور ان کو بھی آپ
بتا دیں اور ان پر ثابت کر دیں اللہ کا کلام ہے، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ قرآن کا آپ کے اوپر حق ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ معجزہ بنا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔